السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اور کام آنے والی ویڈیو، تو ویڈیو فل واچ کریے گا۔ جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مہنگائی میں کریں جینا ممکن اس ٹوٹکوں کی وجہ سے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ 50 گرام میتھی دانہ کو 12 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیں، بعد میں چھان کر دن میں 2 بار 30 دن تک کھائیں۔ شوگر کا مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر چہروں پہ لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چائے چھاننے کے بعد جو پتی رہ جاتی ہے اس کی گھر میں دھونی دی جائے تو گھر میں مچھر اور مکھی نہیں آئیں گے۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جوں کا آٹا ملا کر پکا کے کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو عورتیں رات میں سوتے وقت خراٹے لیتی ہیں وہ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 2 قطرے ناک میں ڈال کے سو جائیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کا کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور ان پر بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، بانجھ پن اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سالن پکاتے وقت جل جائے تو اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دیا جائے، اس سے سالن کا ذائقہ خوشگوار ہو جائے گا اور جلے ہوئے کی بو بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح آپ کا پکا ہوا سالن ضائع نہیں ہوگا۔ کپڑوں پہ سے لپسٹک کا داغ دور کرنے کے لیے کپڑوں کو صابن سے دھوئیں، داغ فوراً اتر جائے گا۔ آلو کی مٹھاس ختم کرنے کے لیے آلو اکثر میٹھے مل جاتے ہیں، تو اس کی مٹھاس ختم کرنے کے لیے آلو کو کاٹ کے اس میں نمک، لہسن اور سرکہ ملا کر رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے بعد سالن بنا لیں، آلو مزیدار ہوں گے اور مٹھاس بالکل ختم ہو جائے گی۔ کھیر بناتے ہوئے اس میں ملک پاؤڈر ڈال دیا کریں، اس سے کھیر کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے اور بالکل باہر جیسی کھیر بن کے تیار ہوتی ہے۔ اگر چکن پکاتے ہوئے چکن کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسے پکانے سے پہلے تھوڑا سا فرائی کر لیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو پکا لیں، بوٹیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ کسی بھی ساگ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کے نیچے تولیہ یا اخبار رکھ دیا کریں، اس سے ساگ خراب نہیں ہوتا۔ معمولی چوٹ یا موچ کا گھریلو علاج یہ ہے کہ فریج سے برف نکال کر اسے کسی کپڑے میں ڈال کر موچ کی جگہ پر تھوڑی سی سکائی کریں تو آرام آ جائے گا۔ خارش یا خشکی کو دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر لگائیں متاثرہ جگہ پہ تو آرام آ جائے گا۔ جسم کے بیرونی حصے پہ ہی کافور کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پہ چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر آلو پیاز جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آلو اور پیاز کو الگ الگ رکھیں، اس سے آلو اور پیاز جلدی خراب نہیں ہوں گے۔ گرم یا میٹھی چیز کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں تو پرہیز کیجیے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں جلا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کو جب تیل میں جلائیں تو تیل چھان کر استعمال کریں۔ پیاز کو فرائی کرتے وقت اس میں تھوڑی سی چٹکی چینی ڈال دی جائے تو پیاز جلدی اور کرسپی فرائی ہوتی ہے۔ رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر سونے سے پوری زندگی آپ کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ تو یہ تھے آج کے ٹوٹکے جس پہ عمل کرنے سے اس مہنگائی کے دور میں فضول خرچوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر دیے گا، چینل پہ نیو اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔